آج کی خوبصورت آواز جو خدا کا الہام ہمارے لیے ہے، آج ہم خدا کا کلام میں سے دیکھیں گے زبور 86 66 زبور، اور اس کی پہلی چند ایک دو آیتیں دیکھیں گے۔ اس میں لکھا ہے زبور 86 66 زبور، اس میں لکھا ہے پہلی آیت میں، اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ کلام کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ میرے عزیزو، آج جو خدا کا کلام ہم نے سنا ہے، لکھا ہے اے خداوند اپنا کان میری طرف کیا کر، جھکا، میری طرف لگا، اپنا کان جو ہے وہ میری طرف لگا لے۔ خدا کا بندہ جو داؤد ہے وہ فرماتا ہے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور آتے ہیں، تو یقیناً حالانکہ خدا کہتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہے وہ ساری زمین پر سیر کرتی ہیں اور تمام لوگوں کو دیکھتی ہیں۔ خدا کی آنکھیں ساری زمین پر سیر کرتی اور ہر ایک انسان کو دیکھتی ہیں۔ اور خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے کہ خداوند اپنا کان میری طرف جھکا، یعنی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند اپنا کان جو ہے وہ جھکاتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ جب خدا ہماری دعا سنتا ہے تو اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ابلیس، آپ یہ جو فضائی انوائرمنٹ ہے آپ اس پہ دیکھیں تو بہت ساری تاثیریں ہیں، بہت ساری قوتیں ہیں جو ایکٹیو ہوتی ہیں اور آپ کی دعاؤں کو سٹاپ کر دیتی ہیں، اور وہ دعائیں جو ہیں وہ روک لیتی ہیں اور اوپر خدا کے پاس جانے نہیں دیتی۔ لیکن جب آپ سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، جب آپ ایمانداری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، جب آپ خدا کے حضور جھکتے ہیں، تو پھر خداوند جو ہے آپ کی دعا پر کان جھکاتا ہے، آپ کی دعا کو سنتا ہے، اور جب خدا کے حضور ہماری دعائیں پہنچتی ہیں تو پھر خدا میریکل بھی کرتا ہے۔ آمین۔ اس لیے خدا کا بندہ یہ بات کہتا ہے کہ اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ کہتا ہے میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں تیرے گھر کا محتاج ہوں، مجھے تیرے حضور سے سب کچھ چاہیے۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ دنیا دار کے، لوگوں کے؟ ہم جب داؤد کی طرح بن جائیں گے نا کہ اے خداوند میں تیرا محتاج ہوں، تو یقیناً ہمارا خدا ہمیں ہر چیز مہیا کرے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ یہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے، لکھتا ہے، کیونکہ خدا اپنے بندہ سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میرے دل کے موافق جو ہے وہ مجھے مل گیا، اور وہ کون مل گیا؟ داؤد نبی۔ داؤد نبی جو تھا وہ خدا کے دل کے موافق تھا، کیونکہ وہ اس کی حمد کرتا تھا، ستائش کرتا تھا، اور خدا کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے اندر خدا کا ڈر اور خوف، جس کے اندر خدا کا ڈر اور خوف ہے وہ خدا کا پسندیدہ ہے۔
وہ خدا کا چنیدہ ہے، وہ خدا سے جو ہے وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے یقیناً خدا اسے عطا کرتا ہے۔ ابھی ہم ایک بات سن رہے تھے، پاسٹر الیاس نے کہا کہ وقت آئے گا کہ کلام جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا اور صفحے جو ہے وہ کلام سنانے والے بھی لوگ نہیں ملیں گے، لوگ بھوکے پھریں گے، مارے پھریں گے اور کلام جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ یہ کلام مقدس کی بات ہے، لیکن ایک بات میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعی بائبل جو ہے وہ اٹھا لی جائیں گی یا صفحے اس کے صاف ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ کلام رہے گا، صفحے بھی رہیں گے، سنانے والے بھی لوگ ہوں گے، لیکن اس کے اندر مکسچر ہو جائے گا، اس کے اندر جھوٹی تعلیمیں اور تعلیمیں جو ہیں وہ مکس ہو جائیں گی۔ اصل تعلیم آپ کو نہیں ملے گی، اصل تعلیم سنانے والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، کلام جو صحیح تعلیم دینے والے ہیں وہ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ ڈھونڈیں گے کہ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ ہمیں مل جائے جو خدا کی بات کرے، جو خدا کا کلام سنائے، جو خدا کی جو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہ بتائے، مگر ہمیں وہ لوگ نہیں ملیں گے، لوگ مارے پھریں گے۔ کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہمیں خدا کی بات سنائے۔ آپ کو سنانے والے بہت ملیں گے، خدا کی بات بھی کریں گے، لیکن اس کے اندر اور تعلیمیں مکس ہوں گی، اس کے اندر اور باتیں مکس ہوں گی۔ وہ خدا کی بات بھی کریں گے اور ابلیس کی بات بھی ساتھ کریں گے، مکس تعلیم ہو جائے گی، مکسچر بن جائے گا۔ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا یہ واقعی خدا کا بندہ ہے، کیا یہ واقعی خدا کا کلام ہے، کیا یہ واقعی جو الہامی کتاب جو نازل کی گئی ہے وہی کلام ہے، اس میں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کلام جو ہے، کلام کی تڑپ بڑھ جائے گی، کلام کی پیاس بڑھ جائے گی، لیکن نہ تو سچا کلام ملے گا اور نہ سچائی سے کلام سنانے والے ملیں گے۔ کلام ضرور ہوگا، لیکن پھر اس طرح کا کلام نہیں ہوگا جو اس وقت ہم لوگ سن رہے ہیں۔ اس وقت کلام جو ہے وہ مکسر ہو جائے گا۔ ابھی بہت ساری تعلیمیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس طرف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور دیکھیے گا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے جو کلام مقدس میں لکھا گیا وہ سب کچھ ہوتا جا رہا ہے اور چینج آ رہا ہے، انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے۔ تو ہم نے اس بات پہ دھیان کرنا ہے کہ خدا کا کلام جو سچائی کا کلام ہے، ہم نے اس طرف دھیان کرنا ہے۔ میرے چیزوں، کلام مقدس میں لکھا گیا، میری جان کی حفاظت کر کیونکہ میں دیندار ہوں، اے خداوند اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ کیا ہم ایسی دعا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے ایسی دعا کی تھی خداوند اپنے بندہ کو بچا لے؟ کبھی ہم پریشانی میں پھنس جائیں، کبھی ہم مشکلات میں پھنس جائیں، تو کیا ہم ایسا کہتے ہیں خداوند اپنے بندہ کو بچا، ہمارے گھرانے کو بچا، ہم پر رحم کر؟ لیکن جتنے لوگوں نے یہ بات کہی، خدا نے ان کو بچایا، خدا نے ان کی مدد کی، خدا نے ان کے لیے جو ہے وہ آسمان کھول دیے، اپنا آسمان کھول کر انہیں محفوظ کیا۔ جس طرح صدرک، مسک اور عبدالنجو نے، جو کہ خدا کے بندے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ اس نے حالانکہ بادشاہ کے جو ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کھانا کھا لو اور یہ کھانا کھا لو تو تمہاری صحت جو ٹھیک رہے گی۔ انہوں نے کھانے سے بھی انکار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب بادشاہ نے مورت بنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم صرف اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں جلتی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور جب جلتی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو دیکھیں خدا جو ہے اپنے لوگوں کو کس طرح بچاتا ہے۔ ہاللیلویا! وہ خود موجود ہوتا ہے اپنے لوگوں کو، کیونکہ پھینکنے والے 3 ہوتے ہیں لیکن نظر کتنے آتے ہیں؟ 4 نظر آتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ کیسا ہے؟ الہزادے کا سا، ایسا نورانی تھا کہ جب بادشاہ نے دیکھا، نبوکدنضر نے دیکھا تو اس نے کہا پھینکے تو ہم نے 3 تھے لیکن نظر مجھے 4 آ رہے ہیں۔
اور جب ہمارا ایمان خدا پہ ہوگا, جب ہم کہیں گے کہ نہ خداوند مجھے بچا لے, تو یقیناً ہمارے پاس ایسی مدد آئے گی جو غیبی ہوگی, اور جو ہماری مدد آئے گی اس میں سے ہمیں وہ اس طرح نکال لیں گے جیسے پنجابی جی کہتے ہیں مکھن چو بال کر لینے, ایسے نکال لیں گے. ایسے خدا اپنے لوگوں کو محفوظ کر لیتا ہے, ایسے خدا اپنے لوگوں کو محفوظ کرتا اور پروٹیکٹ کرتا اور اپنے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو, کلام مقدس میں یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, میری جان کی حفاظت کر کیونکہ میں دیندار ہوں. ہم دیندار ہوں گے تو پھر ہماری جانوں کی حفاظت ہوگی. تو ہم دیندار ہیں تو ضرور ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا. اور پھر لکھا گیا, یارا مجھ پر رحم کر کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں. دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں. داؤد بھیڑ بکری چرانے والا شخص تھا, اور جب اپنی بھیڑ بکری کو لے کر جاتا تھا بیابانوں میں, تو یقیناً وہ وہاں پر خدا کی حمد کرتا ہوگا, سارے دن وہ گیت گاتا ہوگا, خدا کی مدد سرائی کرتا ہوگا, خدا کے آگے جھکتا ہوگا, دعا کرتا ہوگا. اس لیے اس کے مال مویشی جتنے بھی اس کی بھیڑ بکریاں تھیں, خدا ان کی بھی حفاظت کرتا تھا. وہ ان کے پیچھے پیچھے تو نہیں چلتا تھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا نے اپنے فرشتوں کو اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پہرے لگائے ہوں, اور اس کے جتنی بھی بھیڑ بکریاں تھیں ان کی بھی حفاظت فرشتے ہی کرتے ہوں. آمین. خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. سو اس لیے میرے عزیزو, جو بات خدا کا بندہ کہہ رہا ہے, یارا مجھ پر رحم کر کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں. دن بھر یعنی کہ داؤد کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ 7 بار دعا کرتا تھا دن میں. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے 7 بار دعا کرنا, 7 بار تخت سے نیچے اترنا, 7 بار دعا کرنا بہت بڑی بات ہے. ایک بادشاہ کے لیے اتنا ٹائم نکالنا بہت بڑی بات ہے. آج ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آج ہم 6 گھنٹے کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, 10 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور ہم خدا کو ٹائم اتنا نہیں دے پاتے. لیکن یہ جو بندہ ہے یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے, کیونکہ بادشاہ کی جو ڈیوٹی ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے, اور بادشاہ 24 گھنٹے کا ورکر تھا, اور وہ 24 گھنٹے کام کرتا, اور اس میں سے بھی اپنے خدا کے لیے وقت نکالتا تھا. ہلیلویا. تو یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر داؤد خدا کے لیے ٹائم نکال سکتا ہے, اگر داؤد خدا کو 7 بار ٹائم دے سکتا ہے, تو ہم بھی خدا کو کچھ نہ کچھ وقت تو ضرور دے سکتے ہیں. ہر روز یہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ خدا داؤد جو ہے وہ ہفتے میں 1 بار دعا کرتا تھا. یہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ جو ہے وہ ہفتے میں 2 بار دعا کرتا تھا یا 3 بار کرتا تھا, بلکہ لکھا گیا ہر روز وہ خدا کو ٹائم دیتا تھا. تو ہم لوگ ہفتے میں 2 یا 3 بار چرچ آتے ہیں, اور ہم وہ بھی ٹائم پہ شاید نہیں آ سکتے. ہماری ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں, ہمارے کام اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم خدا کو پراپر ٹائم نہیں دے سکتے. لیکن خدا کا بندہ داؤد یہ بات کہتا ہے کہ یارا مجھ پر رحم کر کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں. جب ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں نا, جب ہم خداوند سے کہتے ہیں, تو یقیناً خدا ہم پہ رحم کرتا ہے. آمین. آج کل تو دور بہت مشکل ہے اور ٹف ہو گیا ہے, اور اس میں تو ہر وقت خدا سے رحم کی اپیل کرتے رہنا چاہیے, خدا سے مدد مانگتے رہنا چاہیے. اور جب ہم خدا سے مدد مانگتے رہیں گے تو یقیناً خدا ہم پہ رحم کرے گا. اور پھر لکھا گیا, یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں. اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے, اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے. خدا کتنے لوگوں پر مہربان ہے؟ سب پر. اور کن پر؟ جو دعا کرتے ہیں.
خدا اپنے ان لوگوں پر رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے جو اسے دعا کرتے ہیں. آمین. جو اسے دعا کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، خدا ان پر رحم کرتا ہے، خدا ان پر شفقت کرتا ہے، خدا ان سے پیار کرتا ہے، خدا ان کو گلے لگاتا ہے، خدا ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، خدا ان کے لیے اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے جو لوگ دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا. جو لوگ دعا کرتے ہیں خدا ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ہم لوگ سم ٹائم ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، کئی لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا سنی نہیں جاتی، ہماری دعا کا جواب نہیں آتا. کیا ہم ایمانداری کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم وفاداری کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں، جس طرح خدا چاہتا ہے، جیسے خدا چاہتا ہے؟ کیا ہم ویسے دعا کرتے ہیں؟ اور اگر ہم ایسے دعا کرتے ہیں تو یقیناً ہماری دعا جو ہے وہ سنی جاتی ہے، ہماری دعا پر کان لگایا جاتا ہے، ہمارا خدا ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے. آمین. اور جب ہمارا خدا ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے تو ہماری دعا خدا کے حضور پہنچتی ہے اور وہ اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اے سونے والے جاگ تاکہ تجھ پر کیا ہو، مسیح کا نور چمکے. جب ہم خداوند کے حضور میں ہوتے ہیں تو اس کا نور ہمارے چاروں طرف چمکتا ہے، اور اس کا نور جب ہمارے چاروں طرف ہوتا ہے تو ہم اس کے نور میں جب چلتے ہیں تو ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے ہم بچ جاتے ہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، ہر طرح کے وائرس جو اس وقت موسمی برے اثرات ہیں، جو اس وقت دوسرے وائرس جو اس وقت چل رہے ہیں، خدا ان سے محفوظ کرتا ہے. آمین. اور بہت سارے ایسے اس وقت بھی ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے گلیوں میں، بازاروں میں ایسے قدر وائرس ہیں، لیکن یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں محفوظ کرتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں بچاتا ہے. برے لوگ اس قدر ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ بری باتوں میں لگے ہوئے ہیں، بری سوچوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کو محفوظ کرتا ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. سو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن صرف اس کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے حضور جھکے، آدم جو ہے اس کے حضور جھکے اور دعا کرے. اور خدا کے لوگ جب اس کے آگے جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو سنتا اور جواب بھی دیتا ہے. اور کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں خدا ان کی سنتا ہے، پر جو سچائی سے دعا کرتے ہیں خدا ان کی دعا جلد سن لیتا ہے. آمین. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے لیکن سچائی کے ساتھ دعا کرنی ہے. جب سچائی کے ساتھ دعا کریں گے تو پھر ہمارا خدا ہماری دعا کو سنے گا اور ہماری دعا کا جواب بھی دے گا. موسیٰ نے صرف جھاڑی کو دیکھا تھا، اس میں آگ لگی ہوئی تھی، لیکن وہ جھاڑی کیسی تھی؟ جل رہی تھی، لیکن وہ جھاڑی جو ہے اس میں آگ تھی لیکن وہ جل نہیں رہی تھی. روشنی اس قدر تھی لیکن وہاں پہ کچھ ایسا جو ہے وہ نقصان نہیں ہو رہا تھا. اور وہ اس بات سے بڑا انسپائر تھا، بڑے حیران ہوا کہ جھاڑی کے اندر آگ لگی ہے لیکن جل نہیں رہی، اور اسے جا کر دیکھنا چاہا. جب وہ جا کر اسے دیکھا تو یہ خدا کا منصوبہ تھا. خدا چاہتا تھا کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرے حضور میں آئے. خدا کی پلاننگ تھی، اور خدا نے پتہ نہیں وہ کتنے سالوں سے رہ رہا تھا. 40 سال قرآن مقدس میں گئے وہ بیابانوں میں رہا، اور 40 سالوں میں اس کو پہاڑی نظر ہی نہیں آئی. جب نظر آئی ہے تو پھر وہ وہاں پہ گیا ہے، اور جب گیا ہے تو اسے دیکھا ہے، اور دیکھا ہے تو خدا نے اپنا پلان، اپنا پروجیکٹ جو ہے اس کو بتا دیا کہ تو نے کیا کرنا ہے، میری قوم بنی اسرائیل قوم کو چھڑوا کے لانا ہے. آمین. تو خدا پروجیکٹ دے دیتا ہے، خدا آپ کو جو ہے وہ اپنا پلان جو ہے وہ بتا دیتا ہے
کہ تُونے کیا کرنا ہے. اور اس کو جب پلان دیا گیا تو دیکھیں کہ وہ وہاں سے گیا اور پھر خدا نے اپنی فوج اس کے ساتھ بھیجی. اور خدا کی فوج کیسی ہے؟ ایسی فوج ہے جو نظر نہیں آتی لیکن وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. خدا کی فوج ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور وہ فوج جو ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن وہ نظر جب آتی ہے, جب کسی کو دکھائی دیتی ہے تو پھر وہ بندہ اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا. ہلیلویا. کیونکہ وہ اس قدر نورانی ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انسان تو بالکل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ خدا کی فوجیں ہیں جو ہمارے ساتھ چلتی ہیں, جو موسیٰ کے ساتھ گئی اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کر کے بھی لے کر آئے. یہ خدا کی پلاننگ ہے, خدا کا منصوبے ہیں. اور خدا جو ہے وہ ہم کلام مقدس میں جب پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کس طرح اپنی قوم کو آزاد کیا, کس طرح اس کی پلاننگ تھی, کیا کچھ اس نے کیا. تو میرے عزیزو, خدا ہمارے لیے بھی, آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے پلان کرتا ہے. ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ رکھتا ہے اور ہمیں اس کی پلاننگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کی پلاننگ کو سمجھیں گے, جب اس کی پلاننگ پر غور کریں گے تو یقیناً ہمارے گھرانوں میں, ہمارے خاندانوں میں برکت ہوگی اور ہم بابرکت لوگ بن جائیں گے. آمین. کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کو بلیسنگ کے لیے پیدا کیا ہے, نہ کہ نقصان کے لیے, لعنت کے لیے, بلکہ خدا نے انسان کو برکت کے لیے پیدا کیا. کہا کہ پھلو بڑھو اور اس زمین کو معمول و محفوظ کر دو. خدا نے برکت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اور خدا نے انسان کو برکت بھی دی. اور آج دیکھیں کہ خدا کی برکت کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں. اگر وہ اپنا ہاتھ ہم سے اٹھا لے تو شاید ہم زمین پر ایک قدم بھی نہ اٹھا سکیں. یہ خدا کی برکت ہے, یہ خدا کی مہربانی ہے کہ ہم آج اس کے حضور میں ہیں اور ہم زندہ ہیں اور اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اور جب بھی ہم اس کے حضور جھکتے ہیں یقیناً خدا ہمارا ہمیں برکت دیتا ہے. خدا اس کام کو اس طرح سے ہم قبول کرتے ہیں. آمین.